بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليضربن بخمرهن على جيوبهن صدق الله العلي العظيم۔ معزز سامعین، اس وقت ایک ضروری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ اس وقت خاص طور سے ریاست کرناٹک میں جو حجاب کا مسئلہ درپیش ہے چل رہا ہے، اور اس میں بعض لوگوں نے بیچ میں آ کر کے شدت پیدا کر دی۔ جو ہندو توا کے لوگ ہیں انہوں نے حجاب کے خلاف نعرے بازی اور حجاب کے خلاف پروپیگنڈے سوشل میڈیا پر بھی اور وہاں پہنچ کر اسکولوں کے دروازوں پر بھی۔ انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جا بجا ان چیزوں کا ذکر فرمایا، اور جو آیت شریفہ میں نے بہت مختصر آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ مسلم عورتیں اپنی اوڑھنیاں اپنی سینوں کے اوپر اور اپنی گردنوں کے اوپر ڈال لیا کریں، یعنی اس انداز سے کہ جس سے کہ گردن کا حصہ اور اسی طریقے سے جو سامنے سینے کا حصہ وہ اچھی طریقے سے چھپ جائے حجاب کے اندر، پردے کے اندر، اور دیگر مقامات پر بھی۔ اور اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مختلف طریقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی تعلیم اور تلقین فرمائی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ پردہ ایک عزت کا ذریعہ ہے، اور پردے سے آدمی کو وقار حاصل ہوتا ہے، عزت حاصل ہوتی ہے، اور پردے سے یقینی طور سے بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے فتنوں سے، بہت ساری بدکاریوں سے، خرافات سے ہماری بہنیں محفوظ رہتی ہیں، ہماری بیٹیاں محفوظ رہتی ہیں۔ ایک سرکاری کالج سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور وہ بڑھتے 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 کئی کالجوں تک پھیل گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح کا ذہن ہمارے یہاں برادران وطن کا بن رہا ہے۔ ہم اپنے بچپن کا دور یاد کرتے ہیں کہ مسلم عورتوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم عورتیں بھی پردے کا بڑا اہتمام کرتی تھیں، اور یہ ہمارے بچپن کے حالات تھے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل پردے کو ایسا سمجھ لیا جیسے کہ یہ کوئی اور مخلوق ہو، یا کہیں اور سے لوگ آئے ہوں، یا کہ پردہ کوئی معیوب اور عیب کی چیز ہو، جبکہ پردہ تو شرافت کی چیز ہے، پردہ تو عزت کی چیز ہے۔ پردے سے انسان کو عزت حاصل ہوتی ہے۔ شرافت کا یہ تقاضا ہے کہ نامحرم اور غیر محرم لوگوں کے سامنے، مردوں کے سامنے ایک باعزت اور شریف گھرانے کی عورت وہ اچھا نہیں سمجھتی کہ وہ اپنے چہرے کو کھول کر کے رکھے۔ میں ابھی بھی دیکھتا ہوں، ہمارا جو گاؤں ہے بلاسپور، تو بلاسپور میں ہماری بعض غیر مسلم بہنیں جس وقت روڈ سے گزرتی ہیں تو ان کا جو پردہ ہوتا ہے وہ یہاں تک اس طریقے سے ہوتا ہے، یہاں سے بھی پورا چھپا ہوا ہوتا ہے، اوڑھنی ڈالے رکھتی ہیں، اور اسی طریقے سے پردے میں اپنے چہرے کو بھی چھپائے رکھتی ہیں۔ بہت ساری ایسی برادریاں غیر مسلمین میں ابھی بھی ہیں کہ جو پردے کا باقاعدہ اہتمام کرتی ہیں، حتیٰ کہ بڑی عمر کی عورتیں ہیں، بڑی عمر کی عورتیں ہونے کے باوجود وہ پردے کا بڑا خیال کرتی ہیں، پردے کا بڑا اہتمام کرتی ہیں۔ تو بہت ہی زیادہ جو مسلم لڑکیاں کالج میں پڑھتی ہیں اور وہ حجاب کی پابندیاں کر رہی ہیں، اور حجاب کو اپنا ایک معیار اور اپنی شرافت کا ایک تقاضا بیان کر رہی ہیں، اور بہت ہی ڈٹ کر کے مقابلہ کر رہی ہیں ایسے ہندو دہشت گردوں کا اور ہندوتوا لوگوں کا، تو یقینی طور سے یہ ان کی ہمت کی بات ہے، ان کی انتہائی درجے ثابت قدمی کی بات ہے۔ اور ہماری ان بیٹیوں، ان بہنوں کے ساتھ میں مسلم علماء کی، صلحاء کی، امت مسلمہ کے سنجیدہ اور شائستہ طبقے کی، اور اسی طریقے سے بہت ساری ہماری وہ خواتین جو شرافت کے پردے میں اپنے گھروں میں رہ کر کے ان کے حق میں دعائیں کر رہی ہیں، وہ ساری کی ساری دعائیں ہماری ان بہنوں کے ساتھ ہیں، ہماری بھی اور ہمارے جیسے نہ جانے کتنے امت مسلمہ کے افراد ہیں جو سوشل میڈیا پر یہ سارے نظارے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کر کے ان کی ثابت قدمی کے لیے دعا بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی ثابت قدمی کو برقرار رکھے۔ یقینی طور سے ہم سلام کرتے ہیں ان کی اس ہمت پر اور ان کی اس شجاعت پر۔ یقیناً کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں اور اس قدر مضبوط ہوں اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، کہ دین اور مذہب اور حجاب کے بارے میں
کوئی کسی بھی طریقے سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں، تو میں مبارکباد دیتا ہوں ایسی بہنوں کو، ایسی بیٹیوں کو اور ایسے والدین کو کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کے مزاج ایسے بنائے، اپنی بچیوں کے ذہن ایسے بنائے کہ باوجود اس کے کہ وہ کالج میں، اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن کسی بھی طریقے سے اپنے تشخص سے، اپنے امتیاز سے اور اپنا ان کا جو ایک معیار ہے، اسلامی معیار ہے، اور صحیح بات ہے اسلامی معیار سے آگے بڑھیں تو ایک انسانی شرافت کا تقاضا ہے کہ ہر شریف آدمی نہیں چاہتا کہ وہ کسی نامحرم اور غیر مرد کے سامنے بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے آئے، تو یہ ایک انسانی شرافت کا تقاضا بھی ہے اور ایک اسلامی اخلاق کے اقدار ہیں اور اسلامی تعلیمات کا یہ مظہر ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان بہنوں کو بے حد ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، اور قدم بقدم اللہ تعالی ان کی نصرت اور مدد اور حمایت فرمائے، اور جس انداز سے یہ ثابت قدم ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ، بہت شاندار اور بہت اپنی شان عوض اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے۔ یقیناً ہماری ان بہنوں سے دوسری بہنوں کو بھی حوصلہ ملے گا، ہمت ملے گی، اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر یہ پتہ چلتا ہے حجاب سے کہ یہ مسلم گھرانے کی لڑکی ہے تو اس سے خرابی کیا ہے؟ اگر کوئی اپنے تشخص، مثال کے طور سے سکھ حضرات ہیں، اگر وہ پگڑی سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم سکھ سماج سے تعلق رکھتے ہیں تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ اگر کسی ہندو بھائی کے کسی تشخص سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندو گھرانے سے تعلق رہے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کسی کے اسلامی یا کہ ہندو یا اسی طریقے سے سکھ یا عیسائی تشخصات سے اگر اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کی شناخت ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ذرہ برابر کوئی حرج نہیں ہے اور ذرہ برابر اس میں کوئی قباحت نہیں، اور اس کے خلاف آدمی کو پروپیگنڈا بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس کے خلاف احتجاج بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہماری ان بہنوں کا، ان بیٹیوں کا ساتھ دینا چاہیے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور اپنے بیانات کے ذریعے بھی، اور دعا تو بہرحال ہر آدمی کو کرنی ہی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اپنی صحیح اور سچی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔